عامی یعنی عام انسان، اس کے لیے تقلید کا کیا مسئلہ ہے؟ تو تقلید کے بارے میں یہ ہے کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے، من غیر حجت ولا دلیل، بغیر حجت کے، بغیر دلیل کے، آنکھیں بند کر کے کسی کی بات ماننا جو نبی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سے کسی شخص کی بات کو آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے مان لینا، تسلیم کرنا، یہ تقلید ہے، جس کا میں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں جو تقلید کے بارے میں نے لکھی ہے، اور یہ کتاب ہمارے رسالے الحدیث میں قسط وار چھپ رہی ہے، 3 قسطیں اس کی، 2-3 قسطیں چھپ چکی ہیں۔ اس کے بعد یہ عرض ہے کہ عام آدمی، عامی جاہل، اس کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کے لیے یہ بالکل حلال نہیں کہ وہ تقلید کرے۔ تقلید تو ایک غلط چیز ہے، بے دلیل والی بات۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ امام وقی کی کتاب الزہد میں، ابو داؤد کی کتاب الزہد میں، ابن عبد البر کی کتاب الجامع میں، اور ابن حزم کی الاحکام میں یہ موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امل عالم فإن اهتدى، اگر عالم ہدایت پر بھی ہو، سیدھے راستے پر بھی ہو، فلا تقلدوه دینکم، اپنے دین میں اس کی تقلید نہ کرو۔ اور شیخ مقبل رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں پر رد کیا ہے، وہ یمن والے جو شیخ مقبل تھے، جو عامی کے لیے تقلید کو جائز قرار دیتے تھے۔ شیخ مقبل فرماتے ہیں کہ والذین یبیحون التقلید للعامی، وہ لوگ جو عامی کے لیے تقلید کو جائز قرار دیتے ہیں، نقول لهم این الدلیل، ہم کی پوچھتے ہیں کہاں ہے دلیل؟ عام آدمی، جاہل آدمی جو ہے، ان پڑھ آدمی، اس پر یہ فرض ہے، یہ لازم ہے کہ وہ دین کا مسئلہ علماء سے پوچھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اب یہ عامی، یہ جاہل، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اہل ذکر سے پوچھے، علماء سے پوچھے، کتاب و سنت کے علماء سے پوچھے۔ اور اس پر اسے یہ بھی چاہیے کہ وہ جب پوچھے تو کتاب و سنت کا سوال کرے، وہ کہے کہ اللہ رسول کی بات مجھے بتائے، کتاب و سنت کی بات بتائے۔ اب یہ کہنا کہ ان پڑھ آدمی وہ تقلید کرے یا اس کا عالم سے مسئلہ پوچھنا تقلید ہے، یہ بات غلط ہے۔ یاد رکھیں کہ عامی کا مولوی صاحب سے، عالم سے مسئلہ پوچھنا یہ تقلید نہیں ہے۔ اصول فقہ میں بھی لکھا ہے کہ ورجوع العامی الی المفتی لیس من التقلید، عامی کا مفتی سے مسئلہ پوچھنا یہ تقلید نہیں ہے۔ مسلم و ثبوت میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اور دوسری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پر ایک عامی، ایک ان پڑھ آدمی، اگر وہ یونس نعمانی سے، ایک دیوبندی ہے مناظر، اس سے جا کر مسئلہ پوچھتا ہے اور وہ سب مسئلہ بتاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ یونس نعمانی کا مقلد بن گیا ہے، یہ یونسی ہو گیا ہے۔ وہ حنفی کا حنفی رہتا ہے، وہ دیوبندی کا دیوبندی ہی رہتا ہے۔ اسی طرح اور بھی قیاس کر لیں تو تقلید عامی کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جس طرح امام ابن حزم کہتے ہیں التقلید و حرام، تقلید حرام ہے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں، نہ عالم کے لیے نہ عامی کے لیے۔ بس عامی کا یہ کام ہے کہ وہ علماء سے، علماء اہل سنت سے، قرآن اور حدیث کے علماء سے، اہل حدیث علماء سے مسئلہ پوچھے، کتاب و سنت کا مسئلہ پوچھے، اس پر عمل کرے، بس یہ اس کا کام ہے۔